نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، ہماری ایک ویڈیو رفع الیدین کے متعلق آئی اس سے پہلے یوٹیوب پر کہ بھائی غیر مقلدین کی جو رفع الیدین ہے، جو غیر مقلد کرتے ہیں، وہ احادیث میں نہیں ہے۔ احادیث میں بہت ساری جگہ رفع الیدین کا اس بات ملتا ہے۔ اب غیر مقلد مخصوص انداز سے رفع الیدین کرتے ہیں، اس طرح کی رفع الیدین نہیں ملتی۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو 28 جگہ اس بات ملتا ہے اور غیر مقلد 10 جگہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ اب 28 جگہ کا اس بات میں سے ظاہر بات ہے نا کہ غیر مقلد 18 جگہ کو وہ ترک کرتے ہیں، 8 جگہ پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ پیش کیا کہ یہ غیر مقلد ایسی کوئی دلیل نہیں دیتے جس میں 10 جگہ کا اس بات ہو، 18 کی نفی ہو، کیونکہ ان کا عمل اس طرح ہے نا۔ اب کیونکہ جس کو چھوڑا ہے اس کی تو دلیل دینی پڑے گی، تو غیر مقلد اپنی طرف سے ایک رفع الیدین کرتے ہیں۔ اچھا، اس پر ایک بھائی نے سوال پوچھا۔ سوال پوچھنے کا تو حق ہے نا۔ سوال یہ پوچھا کہ بھائی دیکھیں، آپ خود اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ رفع الیدین 28 جگہ کا اس بات رفع الیدین کا مل رہا ہے، جیسے سجدوں کی رفع الیدین مل رہی ہے، ہر اونچ نیچ میں رفع الیدین مل رہی ہے، ہر تکبیر کے ساتھ حدیث میں رفع الیدین کا ذکر آ رہا ہے۔ تو وہ بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، آپ جس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ اس بات ہے 28 جگہ رفع الیدین کا ذکر حدیث میں آیا ہے، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ ایک چیز کو آپ مان بھی رہے ہیں، آپ تسلیم کرتے ہیں نا، قبول کرتے ہیں کہ 28 جگہ کا اس بات حدیث سے مل رہا ہے، رفع الیدین کا اس بات ہے 28 جگہ، تو آپ 28 جگہ کیوں نہیں کرتے؟ اب اس بھائی نے سوال کیا، اور ان کو تو چھوڑے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس بھائی سے اور آپ کی خدمت میں سمجھنے کے لیے عرض یہ ہے کہ دیکھیں، ہم تو سرے سے پہلی تکبیر کے علاوہ رفع الیدین کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو یعنی ترک کے قائل ہیں نا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ رفع الیدین کا ترک ثابت ہے، اس بات اگرچہ موجود ہے لیکن رفع الیدین کا ترک ثابت ہے، ہم تو ترک کے قائل ہیں۔ تو ہم تو ترک کے قائل ہیں۔ اب رہی بات غیر مقلدین کی، غیر مقلدین سرے سے ترک کے قائل ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کا ترک ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن پاک سر پر رکھ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ایک نماز کی ایک رکعت کا ایک رکوع بھی بغیر رفع الیدین کے اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ قسمیں کھاتے نا، یعنی بالکل ترک وہ قبول ہی نہیں کرتے۔ اب ظاہر بات ہے، ہم تو ترک کے قائل ہیں تبھی ترک کر رہے ہیں۔ اب وہ جو ترک کے قائل نہیں ہے نا، اب کہتے ترک ہے ہی نہیں۔ جب ترک نہیں ہے تو پھر آپ نے صرف رکوع کا رفع الیدین لے لیا اور سجود کا اور ہر اونچ نیچ کا اور ہر تکبیر کے ساتھ جس کا اس بات حدیث میں مل رہا ہے، وہ کس دلیل کی بنیاد پر چھوڑا ہے؟ ظاہر سوال تو بنتا ہے نا۔ اب یہ بات بنتی ہے، ایک واضح چیز ہے نا۔ جب آپ ترک قائل ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، ترک کو نہیں مانتے، تو پھر جن مقامات پر آپ نے رفع الیدین کو ترک کر رکھا ہے نا، ترک تو کیا ہوا ہے، وہ کس دلیل کے ساتھ کیا ہے؟ ہم تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کر دیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ وہ کرنا شروع کر دیں۔ اب وہ بھائی کہتے ہیں آپ مانتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، ہمارے پاس تو ترک کی حدیث موجود ہے، ہمارے پاس تو ترک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی موجود ہے، جس میں پہلی تکبیر میں رفع الیدین، تکبیر تحریمہ میں، اس کے بعد رفع الیدین کا ترک ثابت ہے۔ پوری ایک ہی حدیث میں پوری بات واضح ہو گئی، مسئلہ صاف ہو گیا۔ ہم تو اب آپ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہو، آپ مانتے ہی نہیں ہو، آپ اس حدیث کا بالکل ان کے قریب بھی نہیں آتے، یعنی غیر مقلدین۔ یہاں تک کہ ہر اونچ نیچ کے رفع الیدین اس قدر ثابت ہے کہ ان کے خود زبیر علی زئی نے نور العینین میں ابن حزم کا حوالہ لکھا نا، کہ ابن حزم کا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نہ ہوتی تو ہر اونچ نیچ والی رفع الیدین اور ہر تکبیر والی رفع الیدین ہم پر فرض ہوتی۔ اگر یہ زبیر علی زئی نے اس بات کو نہیں مانا وہاں، لیکن ابن حزم کا قول نقل کیا، گویا وہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ رفع الیدین ہر اونچ نیچ میں ہے، اس کے ترک کی اور کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے سوائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے۔ اب جب ان کے ترک کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کو مانا جا رہا ہے، تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کے اندر رکوع کا بھی ترک ثابت ہے، کیونکہ صرف پہلی تکبیر میں رفع الیدین کا ذکر ہے، باقی مکمل نماز میں، پوری نماز میں ترک کا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی، اور اس بھائی کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے
کہ ہم جو ترک کر رہے ہیں وہ جس دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں نا، آپ اس دلیل کے قائل نہیں ہیں، ہم تو قائل ہیں۔ اب اگر آپ اس کے قائل ہیں تو آپ اعلان کر دیں گے بھائی واقعتاً ہم اس حدیث کو مانتے ہیں، اب جو مانو گے تو آپ کو رکوع کی رفع الیدین ترک کرنی پڑے گی۔ آپ اس لیے اس حدیث کو نہیں مانتے ہو کہ اس میں رفع الیدین رکوع کا بھی ترک آ رہا ہے، رکوع کے رفع الیدین کا بھی ترک آ رہا ہے۔ ہر اونچ نیچ میں ہر تکبیر کے ساتھ ہمارے پاس حدیث موجود ہے، ہم اس حدیث کو مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بہت سارے اہل علم صحابہ و تابعین کا یہی کہنا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی، اور اس بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سمجھ تو آ چکی ہوگی، ویسے اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی مرضی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔